ازاں ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، نماز اس کے نظارے کا ایک بہانہ بنی۔ اور پھر وہ وقت بھی آیا کہ جب نبی کریم علیہ السلام کا وصال ظاہری ہوا، اللہ اکبر، سارے صحابہ پھوٹ پھوٹ کے رو رہے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک کونے میں جا کر بس بیٹھ گئے اور گمسم ہیں، عجیب کیفیت ہے، کسی سے بات نہیں کر رہے، خاموش بیٹھے ہوئے، روئے جا رہے ہیں، روئے جا رہے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں۔ اذان کا وقت ہوا، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا بلال اذان کا وقت ہو رہا ہے۔ جو بلال روزانہ شوق سے چڑھ کے جا کے اذان دیتے تھے، آج ان سے چڑھا ہی نہیں جا رہا۔ آج کیفیت یہ ہے کہ کچھ کہا ہی نہیں جا رہا، اذان کہنا شروع کی لیکن اذان مکمل نہ کر سکے، اور پھر رخت سفر باندھ لیا۔ نماز ختم ہوئی، جانے لگے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے روکا، بلال کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگے اگر آپ نے مجھے اپنے لیے آزاد کیا ہے تو میں آپ کی غلامی کے لیے رک جاتا ہوں، لیکن اگر آپ نے اللہ اور اس کے رسول کے لیے مجھے آزاد کیا ہے تو مجھے اب جانے دیں، کیونکہ میں جس ہستی کے لیے یہاں آیا تھا اب میں کیسے یہاں رہوں گا؟ میرا تو جینا، مرنا، اٹھنا، بیٹھنا سب انہی کے لیے تھا۔ اب جب اذان ہوگی میں حجرے کی طرف دیکھوں گا اور مجھے حضور کی زیارت نہیں ہوگی تو میں کیا کروں گا؟ آپ مہربانی کیجئے، مجھے جانے دیجئے۔ چلے گئے ایک عرصہ مدینے سے دور رہے، شام میں ایک رات سوئے تو قسمت جاگ اٹھی، میرے آقا کریم علیہ السلام کی زیارت ہوئی۔ کہا بلال ملنے بھی نہیں آتے ہم سے، یہ کیسا عشق ہے، ملنے بھی نہیں آتے؟ بس آنکھ کھلی تو لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول، لبیک یا رسول۔ وہیں سے نعرہ مارتے ہوئے عشق و مستی میں چلے آ رہے ہیں، مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ حضور کے روضہ انور پہ پہنچے تو جب حضور کو سامنے نہ دیکھا تو قبر انور سے لپٹ گئے، روتے رہے۔ اہل مدینہ کو خبر ہوئی، مؤذن رسول بلال تشریف لے آئے۔ لوگ گھروں سے نکلے، دیوانہ وار نکلے، اور سب نے کہا کہ آج وہی اذان تو سنا دو بلال جو آقا کریم علیہ السلام کے دور میں سنایا کرتے تھے، وہ اذان تو سناؤ۔ سیدنا بلال حبشی کہنے لگے کہ میں نے تو اسی دن سے یہ نیت کر لی تھی کہ اب میں اذان نہیں کہوں گا۔ وہ مؤذن رسول تھے تو اذان بلالی ایسے تو نہیں مشہور۔ سب نے کہا کہ ایک دفعہ اذان سن۔ پھر کسی نے کہا کہ کیوں نہ حسنین کریمین کو ڈھونڈ کے لاؤ، انہیں بلایا جائے، ان کی بات تو نہیں ٹالیں گے۔ حسنین کریمین کو بلایا گیا، انہوں نے آ کے کہا چچا جان ہمیں وہ اذان تو سنا دیں آپ نے دونوں شہزادوں کو چوما، ان کے ہاتھوں کو چوما، پیار کیا، فرمانے لگے بچوں میں نے تو سوچا تھا کہ اب اذان نہیں دوں گا لیکن آپ کا حکم ہے۔ چڑھ گئے، ایک انصاری کے گھر کے اوپر انہیں کھڑا کیا گیا چھت پہ۔ سیدنا بلال حبشی نے اذان کہنا شروع کی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اب مدینے میں جب یہ آواز گونجی تو لوگ دیوانہ وار دوڑ پڑے، اور مدینے میں ایک سسکیوں اور آہوں کی اور آنسوؤں کی کا ایک سیلاب آ گیا۔ کوئی گھر ایسا نہیں تھا جہاں سے رونے کی آواز نہیں آ رہی تھی۔ سب کو وہ دور رسالت یاد آ گیا کہ حضرت بلال حبشی اذان دیا کرتے تھے۔ لوگ دیوانہ وار دوڑ رہے ہیں، دوڑتے دوڑتے سارے جمع ہو گئے۔ حضرت بلال حبشی اذان دے رہے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ یہاں پہ آ کے رک گئے، اور جب کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، اور پھر حضور کے حجرے کی طرف دیکھا، ممبر کی طرف دیکھا، وہ ممبر خالی تھا۔ سیدنا بلال حبشی روتے 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 وہیں بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش آیا تو پھر رخت سفر باندھا اور پھر چلے گئے۔ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ
آپ کبھی مدینے آتے، زیارت کرتے، پھر چلے جاتے، پھر آتے، پھر آپ کا وصال شام میں ہوا، اور آپ کا جو مزار مبارک ہے وہ دمشق میں ہے۔